بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا میں ہیروز کی بے حرمتی پر بلاگر سلاخوں کے پیچھے۔ انڈیا میں یوگا گرو رام دیو کے متنازع بیان کے خلاف ڈاکٹرز کا احتجاج۔ حماس اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اپوزیشن بہت مشکل میں ہے، ان بیچاروں پر ترس آتا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سعودی حکومت نے مساجد میں لاؤڈ سپیکر کی آواز دھیمی رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ویکسین لگوانے والوں کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ فالتو وائی فائی سے اب چھوٹے برقی آلات بھی چلائے جا سکیں گے۔ بعض لوگ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایجنسیوں پر الزام لگا رہے ہیں، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چین میں اپنے ہیروز کی بے حرمتی پر بلاگر سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ چین کی عدالت کا کہنا تھا کہ مذکورہ بلاگر نے ہیروز کی ساکھ خراب کی تھی۔ چائنا میں ایک مشہور بلاگر کو ہیروز کو بدنام کرنے پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت نے چوزن کو، جن کے چین کی ٹویٹر جیسی ویب سائٹ پر 25 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، 8 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں چین کی فوجداری قانون کی نئی شق کے تحت جیل بھیجا گیا ہے، جس میں ہیروز کی بدنامی پر پابندی عائد ہے۔ چینی آرمی نے فروری میں کہا تھا کہ گزشتہ سال جون میں متنازع گلوان وادی میں انڈین آرمی کے ساتھ جھڑپ میں ان کے 4 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ چین اور انڈیا کے درمیان دہائیوں میں ہونے والی سب سے خطرناک جھڑپ تھی۔ مارے جانے والے اہلکاروں کو سرحد کا دفاع کے حوالے سے ہیروز کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ تاہم اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر چوزمنگ نے کہا تھا کہ اموات کی اصل تعداد بتائی گئی سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمانڈنگ آفیسر اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ وہ وہاں موجود اعلیٰ ترین افسر تھے۔ چوزمنگ کے اس بیان سے افسران میں غصہ پھیل گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ چوزمنگ نے ہیروز کی ساکھ خراب کی تھی اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا تھا۔ فروری سے اب تک چائنا میں پولیس نے کم از کم 6 بلاگرز کو مارے جانے والے اہلکاروں کو مبینہ طور پر بدنام کرنے کے الزام پر گرفتار کیا ہے۔ سن 2018 میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ کے ہیروز اور آج کے اہلکاروں کی بے حرمتی کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ انڈیا بھر میں ڈاکٹرز یوگا گرو رام دیو کے جدید طبی علاج کو احمقانہ قرار دینے کے بیان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بلیک ڈے منا رہے ہیں۔ بہت سی میڈیکل تنظیموں نے رام دیو کے بے حس اور توہین آمیز بیان پر ان سے عوام کے سامنے غیر مشروط معذرت کا مطالبہ کیا ہے۔ رام دیو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کورونا کی وبا کے دوران لوگ اس بیماری سے زیادہ جدید طبی ادویات کے استعمال اور علاج کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ احتجاج کی دعوت دینے والی تنظیم فیڈریشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ رام دیو کے بیان پر اعتراضات اٹھانے کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ تنظیم کے صدر ڈاکٹر منیش نے کہا ہے کہ احتجاج روایتی طبی علاج کے خلاف نہیں بلکہ رام دیو کے خلاف ہے۔ ہم رام دیو کے ساتھ کسی قسم کی بحث نہیں چاہتے۔ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک عام آدمی ہے۔ رام دیو نے اس وبا میں صرف اپنا کاروبار چمکایا ہے۔ ڈاکٹر منیش نے مزید کہا کہ ڈاکٹرز نے وبا کے دنوں میں دن رات کام کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھوئی ہیں۔ ہم 10,000 ڈاکٹروں کے حصہ لینے کی امید کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ انڈیا میں ڈاکٹروں کی اعلیٰ تنظیم انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی ہے جس میں ڈاکٹرز کالے بیجز لگا کر ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو میں رام دیو کو ایک تقریر میں یہ کہتے سنا گیا تھا کہ لاکھوں لوگ ایلوپیتھک ادویات کی وجہ سے جان گنوا بیٹھے ہیں۔ یہ تعداد ان افراد کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے جو علاج یا آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مارے گئے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے 55 سالہ یوگا گرو کو نوٹس بھی بھیجا تھا جس میں ان سے 15 دن کے اندر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے
تو ان کے خلاف 1000 کروڑ کا حق عزت کا نوٹس بھی بھجوایا جائے گا۔ دوسری طرف رام دیو اپنی ایک اور ویڈیو میں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ کسی کا باپ بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ غزہ میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ سنوار نے کہا کہ معاملے کو آگے بڑھانے کا یہ حقیقی موقع ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بالواسطہ فوری اور ہنگامی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ حماس کتنے قیدیوں کو رہا کرے گا اور ان کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے کتنے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرایا جائے گا۔ اسرائیل کی جیلوں میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5000 سے زیادہ فلسطینی قید ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے مصر میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری سے غزہ میں مستقل لڑائی بندی کے علاوہ حماس سے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بھی بات چیت کی تھی۔ مصر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس سمیت فلسطینی تنظیموں کے درمیان 21 مئی کو غزہ میں لڑائی بندی ہوئی تھی۔ حماس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ غزہ مذاکرات میں 3 نکات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے: طویل المیعاد لڑائی بندی، قیدیوں کا تبادلہ اور غزہ کی تعمیر نو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری جب اگلی حکومت آئے گی تو پاکستان اور تیزی سے ترقی کرے گا۔ ہماری حکومت نے بلوچستان کو جتنا اپنا سمجھا ہے پچھلی حکومتوں نے نہیں سمجھا۔ جتنا زیادہ پیسہ اب خرچ کیا جا رہا ہے پہلے نہیں کیا گیا۔ دونوں صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا شور مچا رہے ہیں کہ بلوچستان کو زیادہ پیسہ دے دیا گیا۔ ماضی میں بلوچستان کے لیے جو پیسہ دیا گیا ہماری حکومت آئی ہی تھی کہ مخالفین نے ناکامی کا شور مچا دیا اور پوری قوم سے کہتے رہے کہ ملک اور معیشت تباہ ہوگی، کیونکہ حکومت اس معاشی بحران میں کامیاب ہو جاتی تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جاتی۔ اپوزیشن چاہتی تھی کہ حکومت ناکام ہو جائے، ہماری اگلی حکومت میں پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پچھلے سال شرح نمو 0.5 تھی، لیکن گزشتہ ہفتے شرح نمو 4% سے زائد ہو گئی۔ اب اپوزیشن مانتی نہیں اور کہہ رہی ہے کہ یہ نمبرز ٹھیک نہیں ہے۔ اب اپوزیشن بہت مشکل میں ہے، ان پر ترس بھی آتا ہے۔ یہ لوگ حکومت گرانے کی تاریخیں دیتے رہتے ہیں، مجھے تو اپوزیشن کی فکر ہے کہ یہ خود ایک ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جس قوم نے ترقی کی اس کے لیڈر ملک میں ہی رہے، لندن میں محل خرید کر قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ماضی میں ہمارے حکمرانوں کی عیدیں، گھر، جائیدادیں سب ملک سے باہر تھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کا پیسہ چوری ہو اور ملک ترقی کر جائے۔ سعودی حکومت نے مساجد میں لاؤڈ سپیکرز کی آواز کو کم کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمازیوں کو اذان کی آواز کا انتظار کرنے کی بجائے مقررہ وقت پر مسجد خود پہنچ جانا چاہیے۔ عوامی شکایات کے بعد سعودی عرب میں مساجد کو لاؤڈ سپیکر کے والیوم کو زیادہ سے زیادہ حد کے 1/3 تک رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے اور وقت دیکھنے کی سہولت بھی سب کے پاس ہے، اس لیے بہت تیز آواز میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی ضرورت نہیں، جس سے بچے اور بیمار بزرگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں دوستو، اس فیصلے پر لوگوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ہوٹلز اور شاپنگ سینٹرز میں تیز آواز میں موسیقی کو تو بند کیا جائے، ادھر حکومت کی نظر ہی نہیں جاتی۔ واضح رہے دوستوں کہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت کئی روایت کے برعکس ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جنہیں تنقید کا سامنا بھی ہے، تاہم کچھ خواتین کو با اختیار بنانے کے فیصلوں کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا کی مکمل ویکسین لگوانے والے افراد کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسافروں کے پاس ویکسین کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے
تاہم ویکسین نہ لگوانے پر 7 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی حکومت کی منظور شدہ ویکسین میں فائزر، موڈرنا، آکسفورڈ اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ فائزر ویکسین لگوانے والے 15 کروڑ 50 لاکھ افراد میں سے صرف 90 میں مائیوکارڈیٹس یعنی دل کے پٹھوں میں سوزش کی تشخیص ہوئی تھی۔ انہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ ویکسین سے متعلق افواہیں اور غلط معلومات عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں۔ سعودی عرب میں پیر کے روز کورونا کے باعث مزید 15 افراد مارے گئے ہیں، جن کے بعد اموات کی کل تعداد 7,362 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے کل کیسز کی تعداد 4,50,436 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,438 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ وائی فائی ٹرانسمیٹر اور ریسیور اب ہر جگہ موجود ہیں۔ اب ایک خاص ٹیکنالوجی کی بدولت فالتو وائی فائی کو بجلی میں بدل کر ان سے چھوٹے آلات چلائے جا سکتے ہیں۔ وائی فائی میں ہم 2.4 گیگا ہرٹز ریڈیو فریکوینسی استعمال کرتے ہیں اور کئی مقامات پر اس کے سگنل ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اب سپن ٹارک ایسیلیٹر (STO) جیسے منفرد اور چھوٹے آلے کی بدولت وائرلیس ویوز کو بجلی میں بدلنا ممکن ہے۔ اس میں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے تجرباتی طور پر ایک چھوٹی LED روشن کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انٹرنیٹ رابطے میں استعمال نہیں ہو رہی تو وائی فائی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہے اور ہم کسی بیٹری کی بدولت اسے چھوٹے برقی آلات چلا سکتے ہیں۔ اس طرح ماحول دوست توانائی کا ایک پہلو سامنے آیا ہے۔ گھروں اور شہروں میں چھوٹے سینسر اور سمارٹ آلات اب وائی فائی سے چلانا ممکن ہے۔ اس طرح کمیونیکیشن اور کمپیوٹنگ وغیرہ میں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ STO نظام مائکرو ویو خارج کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے، لیکن اب یہ ممکن ہوگا کہ ہم وائی فائی کے ضیاع کو روکتے ہوئے اس سے بجلی کے آلات بھی بنا سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے۔ صحافی اسد طور پر حملے سے متعلق شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نادرا FIA اور پولیس کیس کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ کیس میں اشتہار دینے جا رہے ہیں۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ واقعہ میں ملوث ایک ملزم کی شناخت کے قریب ہیں۔ اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے واقعات کے ذریعے حساس اداروں پر خاص مقصد کے لیے الزام لگایا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ ملزموں تک پہنچنے میں کامیاب ہوگے تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بعض لوگ بلا وجہ اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اداروں پر بے بنیاد الزام تراشی سے پاکستان کا تشخص مجروح ہو رہا ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ ایجنسیوں پر الزامات لگا رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ PDM سے متعلق شیخ رشید احمد نے کہا کہ PDM ختم ہو چکی ہے، اب سب میڈیا کھیل رہے ہیں۔ 2 جماعتیں اس اتحاد سے نکل چکی ہیں اور 2 جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ جب کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، تب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔